اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 249 انشاءاللہ آج گفتگو میں ہم لائیں گے۔ کل ہم نے تفصیل سے بات کی محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور مفتی نذیر احمد خان صاحب کے ساتھ آیت نمبر 248، جس میں ہم نے پورا ایک پس منظر بھی بیان کیا کہ کیا کیا سلسلہ رہا۔ حضرت شمویل علیہ السلام، پھر وہاں پر قوم کا کہنا ان سے کہ بادشاہ مقرر کیا جائے ہمارے لیے، اور پھر بادشاہ مقرر کرنے کے لیے وہ طالوت وہاں سے گزرے، اور پھر تمام چیزیں کل گفتگو میں آ چکی۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ بیان کر چکے ہیں، اس لیے میں وقت بچانے کے لیے انہیں دہراؤں گا نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ایک تو قبیلہ چھوٹا ہے، تعلق ان کا بنیامین سے جو کہ چھوٹا قبیلہ، دوسری بات یہ کہ مالی حیثیت ان کی کم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور حضرت شمویل علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہیں علم اور جسم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں یہ طالوت۔ اور پھر جو کل ہم نے بات کی وہ یہ کہ یہ تمہارا کھویا ہوا جو تابوت سکینہ ہے وہ تمہیں واپس دلوائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کل بھی گفتگو یہ ہوئی کہ جالوت کیونکہ تابوت سکینہ لے کے جا چکے تھے، ان کے پاس تھا، یہ چاہتے تھے کہ تابوت سکینہ انہیں مل جائے۔ کل ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس میں کون کون سے تبرکات، ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات وہ موجود، توریت کی الواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، امامہ، وہ تمام گفتگو کل مکمل ہو گئی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو تبرکات ہوتے ہیں ان کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل انہیں حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہے، اور آخرکار یہ ہوا کہ جب جالوت کے پاس یہ تابوت سکینہ پہنچا تو وہاں وبائیں پھیلیں، وہاں کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ گر گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 2 بیل ایک گاڑی میں جوتے گئے، تابوت سکینہ رکھا گیا، اور یہ فرشتوں کی نگرانی میں ہوا۔ یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے تحملہ الملائکہ۔ خواتین و حضرات، پھر وہ گاڑی پہنچتی ہے اور تابوت سکینہ انہیں مل جاتا ہے۔ یہاں تک کل گفتگو ہو گئی۔ آج ہم 249 قرآن کریم کی یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس پر بات کریں گے کہ پھر طالوت کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ طالوت کے ساتھ بھی اتفاق، یہ دیکھیے کہ کیا عجیب اتفاق ہے کہ بدر میں بھی 313، طالوت کے ساتھ بھی 313۔ اب فرما رہے ہیں طالوت کہ دیکھو راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر کا پانی پیٹ بھر کر نہیں پینا، ہاں اگر چلو بھر پی سکتے ہو اور پینا چاہو تو پی لینا۔ ایک قلیل گروہ نے بات مانی، اکثر نے کیا کیا کہ پیٹ بھر کے پی لیا۔ اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی کہ اطاعت کتنی ضروری ہے، ڈسپلن کتنا ضروری ہے۔ اور خواتین و حضرات، پھر یہاں سے ذکر ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے 5 بھائی، یعنی آپ کو ملا کے 6 بھائی وہاں موجود ہیں، اور پھر جالوت کا ایک مکالمہ ہوتا ہے، کس سے؟ داؤد علیہ السلام سے۔ خواتین و حضرات، پھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوتا ہے، اور وہ قتل اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کچھ پتھر ایک بڑے کپڑے کے کونے میں لپیٹتے ہیں، آتا ہے جالوت مقابلہ کرنے کے لیے، پورا جسم اس کا لوہے میں، صرف آنکھیں اور یہ سر نظر آ رہا ہے، پیشانی۔ آپ اس پتھر کو جو آپ کے ایک رومال میں یا ایک بڑے کپڑے میں بندھا ہوا ہے اس کو مارتے ہیں اور اس کا سر پاش ہو جاتا ہے۔ خوشیاں منائی جاتی ہیں جالوت کے جانے کے بعد۔ ایک مجھے گیت یاد آ رہا ہے، اس زمانے کی خواتین نے جالوت کے انتقال پر ایک گیت گایا، اور اس گیت کا ایک ٹکڑا یہ تھا
کہ جالوت نے ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے عہد کا جید علماء آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آیت نمبر 249 پر تفصیل سے گفتگو کریں گے ان علماء سے، اور سیکھیں گے کہ یہ قرآن کریم کی آیت 249 یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، اور اس آیت کو اپنے آج کے عہد سے ہم جوڑیں گے، کیا کیا سبق اور کیا کیا نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ خواتین حضرات، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مفتی محمد نجیب صاحب اکثر ایک بات کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ٹو ڈوز۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں بلکہ کہ یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ تو آج یہ قرآن کریم کی آیت، یا قرآن کریم میں اس آیت کو قیامت تک کے لیے رکھ کر اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ میری خوش بختی تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین، صاحب نظر، صاحب بصیرت۔ خواتین حضرات، علوم جدیدہ پر بھرپور نگاہ، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک بڑا کیمبرج اسکول، آپ اس کے پرنسپل مفتی نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، بہت معروف مقبول ممتاز نام ہمارے ملک کا، شاگرد خاص حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ خواتین حضرات، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت قرآن کریم سے، اور یہ شرف میں حاصل کر رہا ہوں حسب روایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوه قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 249 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو تو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھوں آج کے پروگرام کا، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر تیر اندازوں کے دستے کی کمانڈ کس صحابی کے ہاتھ میں دی؟ درست جواب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ نے سب سے زیادہ لمبی عمر پائی؟ تین آپشنز، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کی اس آیت کے تعلق سے۔ مفتی صاحب، ایک سلسلہ جاری ہے، مسلسل گفتگو رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے، اب طالوت کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں۔ ایک بات تو بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں گے اسے؟ کوئنسیڈنس کہیں گے یا اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امر کہ 313 یہاں بھی ہیں 313 بدر میں بھی، اور 313 بدر میں۔ سورہ انفال، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور وہی قلیل اور کثیر، اس کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور شروع سے ہم چلتے ہیں، رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہیں۔ اطاعت، یہاں پر ایک امیر کی اطاعت کی طرف بھی ایک بات جاری۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس آیت، ایک تو اس آیت میں چند چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزیں بہت اہم ہیں۔ وہ ایک سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات سے مقصود قصص تو ہے نہیں، مقصود یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے معجزہ نبوت ہے، کیونکہ یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی نا، اور جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ کئی جگہوں پہ توریت سے مختلف ہے۔ تو تصحیح یہ بات کہ یہ نبی نے کہیں توریت سے تو نقل کی نہیں تھی، کہیں اسی سے نقل ہوئی نہیں ہے، تو یہ یقیناً نبی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پر اس آیت میں دو صفات بیان کی ہیں خاص طور پہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ آئی ہے کہ من جانب اللہ، جب کوئی چیز تمہارے آزمائش آئے گی تمہیں آزمانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب یہ آزمائش آئی اور یہ کہا گیا کہ یہ نہر آ رہی ہے، اور وہ کون اس میں سے صرف ایک
چلو پانی پینے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کر پانی پینے کی اجازت نہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ تھے، ایک ناقص الایمان تھے، ایک کامل الایمان تھے، ایک اکمل الایمان تھے. سبحان اللہ. ایک لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں اس کا یہ مطلب یہ کہ اب تو پانی پیاس لگ رہی ہے، پانی پی لینا چاہیے. تو انہوں نے تو امیر کی اطاعت کا سوچا ہی نہیں، انہوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں، انہوں نے کہا بھائی امیر اپنے مسلک سے کہہ رہے ہوں گے ہم تو. ایک وہ تھے کہ انہوں نے امیر کے حکم کے آگے گردن جھکا دی، اور ایک وہ تھا کہ اس نے کہا کہ سر منہ یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم پیئیں نہ پیئیں. اس میں ایک اتنا مجمع یہ بھی رہا کہ جس نے اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا کہ بھائی میں اس سے اور بھی دور رہوں. لیکن ایک کثیر تعداد میں سے اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ ایسی آزمائشیں ڈالتے ہیں جس سے من جانب اللہ مشیت خداوندی اسکریننگ ہوتی ہے. کیا بات، وہ خود اسکریننگ ہو جاتی ہے. اللہ اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اللہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے. یہ قیامت تک اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ مشیت خداوندی تکوینی امور ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کھرے کھوٹے کو چھانٹ رہے ہوتے ہیں، چیزیں خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں، آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. وہاں 3 صفات ہیں یہاں پر جو ہمیں ضرور اپنے اندر ایویلیویٹ کرنی چاہیے. پہلی چیز ہے سبمیشن، اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا. اور اللہ کے حکم کے آگے ایک تو ہے اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو، اور ایک یہ ہے کہ جو تمہارا امیر ہے، جو اس وقت تمہارا امیر طے ہوا ہے، امیر کی ماننا. جی ٹھیک ہے، ایک ہے ماننا، ایک ہے منوانا. ٹھیک ہے، تو آپ امیر کی ماننی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صفت ہے اللہ سے ملاقات کا شوق، ٹھیک، کہ ان کے سامنے دیکھیں یہ خاص صفت بیان ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ سے ملاقات کا شوق تھا. ان کے نزدیک زندگی تھی ہی اس شہادت کے اندر، ان کو یہ تمنا تھی کہ ہمیں کسی طرح ہماری اللہ سے ملاقات ہو جائے. تیسری صفت ہے صبر جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ناگواریوں کو برداشت کیا ہے اور ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے حکم پر جم گئے ہیں. جو صبر کا اعلیٰ درجہ ہے، صبر علی الطاعات، وہ مراد ہے یہاں سے کہ اس پر اس ناگواری کو انہوں نے برداشت. ان 3 صفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں ہے. تائید نصرت اور تائید خداوندی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات پہ اتارتے ہیں. کثرت، قلت، اسباب سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے ان صفات کے ساتھ جو صفات ان میں موجود تھی. تو آج جو ہم بعض دفعہ ان مباحث میں الجھ جاتے ہیں کہ ہم اسباب کے اعتبار سے اتنے ہیں، اور آج اسباب کے اعتبار سے ہم کوانٹیفائبل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اسباب میں تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری اسباب نہیں. اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوالٹی میں کہاں کھڑے ہوئے. اللہ کے ہاں کوانٹٹی مقصود. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بار بار گنایا، بدر میں بھی گنایا، انفال میں، یہاں بھی گنا رہے ہیں کہ کوانٹٹی تو اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں. اللہ کے یہاں تو کوالٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کوالٹی پہ رکھ کے دیتے ہیں. ایک فلپ سائڈ آف دا کوئن تمہارے سامنے نہیں ہوتی، تم سمجھ رہے ہو تو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اللہ کے ہاں وہ اس تقریب میں بھی تعمیر ہوتی ہے. تمہیں تقریب نظر آ رہی ہوتی ہے، اگلی آیات آ رہی ہیں اسی سلسلے میں، تمہیں تقریب نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ تعمیر ہوتی ہے. وہ ضابطے اللہ نے اس کے اندر بیان کر دیے. سبحان اللہ. اب ہم ان ضابطوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جب حکم ہمارے اوپر اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو ہم اس میں کتنے ہیلے بہانے ٹامک ٹولیاں نکالتے ہیں. اور جب اس طرح کا کوئی ہمارے اوپر، اور یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے آج، یعنی آج یہ بھی قبلے کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور آج بھی قبلے کی حفاظت کا معاملہ امت پہ پڑا ہوا ہے. اور ہم اپنے باقی بھی ہم دیکھیں کہ جب ناگواریاں آتی ہیں تو ہم میں صبر کی کیفیت کہاں کھڑی ہوئی ہے. نہ ہم صبر الطاعت کے اس لیول پہ ہیں، اور اللہ نے معیت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ صبر آ جائے، نہ صبر المعصیہ ہے اور نہ ہمارا صبر النوازل مصیبہ ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر اگر ہم اس تمام تناظر میں اس آیت کو دیکھیں گے تو ہمیں ٹو ڈوز نکالنا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ، سے سبحان اللہ. شیخ صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو 4-5 پوائنٹس بڑے بڑے نکل کر سامنے آئے، ایک ٹوٹل سبمیشن، امیر کی اطاعت، یہ ایک بات سامنے آئی. اس پہ میں کچھ باتیں آپ سے جاننا چاہوں گا اور آپ سے بھی کہ امیر کی اطاعت، کیا ہر امیر کی اطاعت، یا وہ امیر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے،
ایک بات یہ، دوسری بات ٹوٹل سبمیشن اللہ کے سامنے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ دوسری بات اللہ سے ملاقات، یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک دن انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ تیسری بات یہ جو بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، عجلت پسند نہیں ہیں، اپنی تمام چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، غلبہ ہو کر رہتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، بشرطے کہ صبر کیا جائے اور اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھا جائے۔ یہ 4-5 پوائنٹس مفتی صاحب نے عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ ایک ایک کر کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ٹوٹل سبمیشن کی بات کی آپ نے، اطاعت، مکمل اطاعت امیر کی، اس کا آج ہمارے دین میں کہ آج ہمیں کیا چھن کے بات آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 مختصر باتیں میں پہلے ایڈ کر دوں، پھر انشاءاللہ اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ بدر سے آپ نے اس کو جوڑا، 313 یہاں بھی ہیں، جی ہاں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں سے 313 رہ گئے ہیں، جی ہاں، اور اصحاب بدر بھی 313 تھے، اور سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے ہجرت کے فوراً بعد، اور 2 ہجری میں بدر کا معاملہ آئے گا۔ گویا بدر سے پہلے صحابہ اکرام کو بھی ذہنی طور پر، قلبی طور پر یہ واقعہ بیان کر کے تیار کرایا گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس طرح صحابہ کے ساتھ ابھی معاملہ پیش آنے والا تھا تو اللہ نے یہ واقعہ عطا فرما دیا۔ اب قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو قیامت تک چلے گا، سن 2014 میں بھی مار کر سجے گا، کبھی 2010 میں بھی سجا ہوگا، کبھی 2001 میں بھی سجا تھا، اور کبھی 2020 میں بھی سجے گا۔ تو اب ہر دور کے لیے رہنمائی ان واقعات میں ہمارے لیے موجود ہے۔ تب تو یہ قرآن ایک زندہ، اور ہے یہ زندہ کلام، میری عقل مر چکی ہو، میرا دل مردہ ہو چکا ہو تو یہ میرا قصور ہے، ورنہ یہ واقعہ آج بھی ہماری رہنمائی کرے گا، کل بھی کرے گا، اور قیامت تک بھی کرتا رہے گا۔ اب آئیے اطاعت کی طرف۔ دیکھیے، اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے اور عملاً رسول اللہ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں اطاعتیں تو بریکٹ ہیں، کم از کم 11 مرتبہ قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی علیہ السلام۔ اور قرآن کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ 2 اطاعتیں ٹاپ آف دا لسٹ، اور یہ انکنڈیشنل ہیں، یہ غیر مشروط ہے، یہ بالکل بلائنڈلی یہاں پہ فالو کرنا پڑے گا۔ جو حکم ہے اللہ کا، جو حکم ہے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، یہ انکنڈیشنل ہے۔ مگر رسول اللہ علیہ السلام کے بعد مثلا امام مالک ہیں رحمۃ اللہ علیہ، روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان سے نہیں کیا جا سکتا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اب ہے امت، اور معصومیت نبوت کا خاصہ ہے، وہ تو معاملہ ہو گیا ختم۔ اب جو کوئی بھی امیر ہوگا، دیکھا یہ جائے گا کہ کہیں کوئی اس کا تقاضا، کہیں کوئی اس کا مطالبہ، کہیں کوئی اس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ اگر ٹکرائے گا تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ٹاپ آف دا لسٹ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی روایت میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی۔ اب آئیے آج کے تناظر میں، بدقسمتی یہ کہ ہم اطاعت کے اس تصور کو اور ڈسپلن کے اس مطالبے اور تقاضے کو بھلا چکے ہیں۔ نماز میں آپ دیکھیں کیسا ڈسپلن ہے، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، میں نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب اگر اس کے پاس تو وقت ہے اور اس نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، مجھے بڑی جلدی جا کے مجھے اپنی ای میل چیک کرنی ہے، میں نماز چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ امام غلطی کرتا ہے، پیچھے 100 مقتدی ہیں، وہ بھی اس غلطی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ گو کہ غلطی کرے گا تو میں سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلا دوں گا، مگر اگر کر گیا تو میں فالو بھی کرتا ہوں، سجدہ سہو بھی کرتا ہوں۔ سوال ہے کہ کیا نماز کی صفوں کے بعد بھی کوئی ڈسپلن ہے کہ نہیں؟ نماز کے امام کے بعد بھی میرا کوئی امام ہے کہ نہیں، یا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا مزاج ہے۔ حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت، 3 لوگ سفر میں جا رہے ہو، ایک کو امیر بنا لو۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ ہمارے سامنے، عید کی تو قضا بھی نہیں انیق صاحب، عید کی نماز جماعت میں ہی ہو سکتی ہے، جمعے کی چلے رہ گئے کسی کی، وہ ظہر کی ادا کر لے گا، مگر جمعہ اجتماعی سطح پر، عید کی نماز اجتماعی سطح پر۔ رمضان کا مہینہ ایک ہی ماحول، ایک ہی وقت میں معاملہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، روزے کا، سحری کا، افطار کا معاملہ ہر علاقے کے اعتبار سے۔ ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا مزاج ہے، اور ٹاپ آف دا لسٹ امت سے مطالبہ ہے نظام خلافت کا، کہ امت کا ایک خلیفہ، ایک امیر ہو جس کے ہاتھ پر امت کی بیعت اور اس کے تحت نظام چلے۔ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے۔
آج ہم نے 57 لکیریں کھینچ رکھی ہیں جو کہ خلافت کے تصور کے خلاف معاملہ ہے. اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا، اس کی دوبارہ سے کوشش کرنا، یہ امت کا فرض بنتا ہے. تو ٹاپ آف دا لسٹ اللہ رسول کی اطاعت، نیکسٹ ٹو دیٹ امت کا ایک امیر ہو جس کے ہاتھ پر امت کی بیعت ہو، جس کی بات مانی جائے، جس کو ہم آئیڈیلی نظام خلافت کہیں گے. اور جب تک وہ نہیں ہے تو ہر سطح پر کم سے کم ایک سائزبل پارٹ ہوتا ہے ایک ملک، اور ہر ملک میں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہم پر لازم. جب تک وہ خلافت کا نظام قائم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی دینی اجتماعیت ہو جس کا امیر ہو، جس کی میں سنوں اور اس کی اطاعت کروں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا. سورہ تغابن کی آیت نمبر 16. اللہ کا تقوی اختیار کرو، سنو اور اطاعت کرو. تو میں 24 گھنٹے میں کس کی سنوں، کس کی اطاعت کروں؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت، جس قدر تم میں استطاعت ہو. بالکل صحیح. اور اس میں بھی ایک ضمنی سی بات ہے، بعض اوقات ہمیں اپنی استطاعت کا اندازہ نہیں ہوتا. رمضان مبارک گزرا، سال بھر کا بے نمازی فرض نماز کیا، وہ 20 رکعت تراویح بھی ادا کر رہا تھا، نوافل بھی ادا کر رہا تھا. تھوڑی سی بندہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت اس میں عطا کرتا ہے. تو ہمیں خود اپنی استطاعت کا معلوم نہیں ہوتا، ہم محنت کریں گے تو اللہ اور نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے. آگے فرمایا کہ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یہ وہ ڈسپلن ہے جو ایک اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے، اجتماعیت سے بڑھ کر ایک ملکی سطح پر تقاضا کرتا ہے، اور ملک سے بڑھ کر امت کی سطح پر تقاضا کرتا ہے. یہ 3 ڈفرنٹ لیولز ہیں جس میں ہمیں اطاعت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمعنا وأطعنا. وأطعنا. اور یہی بنی اسرائیل یہ کیا کہتے تھے؟ جی. سمعنا وعصینا. وعصینا. جی جی جی. مفتی صاحب اسی بات کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت. تو امیر کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور اطاعت شعار ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونا تو اس کی پریمری شرط ہے نا. کسی بھی خلیفہ، کسی بھی امیر کی یہ بنیادی شرط ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ جی ایک جنرل کا جو ہے پاکستان آرمی کے جنرل کا کاکول سے پاس آؤٹ ہونا ضروری ہے یا وہ گورنمنٹ کالج سے سیدھا جنرل بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں میں کہوں گا کہ میں اور واضح کر دیتا ہوں مفتی صاحب کہ جو مختلف امارتیں ہیں اس وقت عالم اسلام میں، آپ نے ذکر کیا 57-58 اسٹیٹس کا، اگر ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے آپ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر میرا امیر اطاعت نہیں کر رہا اور میں یہ دیکھتا ہوں اور معصیت میں اطاعت نہیں ہو رہی، قرآن حدیث میں آئی ہے یہ بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا امیر اطاعت نہیں کر رہا لیکن میرا حکمران ہے تو مجھ پر اس کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک امور 2 طرح کے ہیں. ایک امور ہیں تعبدی امور ہیں، عبادت ہے نا. مثال کے طور پہ اگر وہ امیر یہ کہہ دے کہ نماز کوئی نہیں پڑھے گا تو مجھے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. کم قسمتی ہے امت کی کہ امت پہ یہ وقت گزرا ہے کہ جہاں کسی کو کہہ دیا کہ تمہیں سنتوں پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے ممالک میں، تو وہاں وہ مسئلے ہیں امور تعبدی. ایک امور ہیں حسن انتظام کے. مثال کے طور پہ اس نے کہہ دیا جی ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ امیر صاحب کون ہوتے ہیں، میں ان کی اطاعت کیوں کروں، میں تو اپنی مرضی سے لائٹ کراس کروں گا، یہ کون ہوتے ہیں، اور یہ کیا ضروری ہے کہ میں بجلی کا بل دوں، اور یہ کیا ضروری ہے کہ میں گیس کا بل دوں، حکومت جو ہے وہ تو ظالم ہے اور وہ تو مانتی نہیں ہے تو یہ اس سے تو تخریب پیدا ہو گئی، یہ تعمیر نہیں. اس لیے اس جگہ پہ تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے یہ طے کیا ہوا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ میں اپنے امیر کو تلاش کروں، امیر کی اطاعت کروں، لیکن امیر کی اطاعت امور تعبدی میں دوسری طرح ہوگی، امور جو معاملات کی لائن کے ہیں اور اسی طریقے سے حسن انتظام کی لائن پہ ہیں، وہاں تو مجھے اطاعت کرنا میرے نزدیک بھی واجب ہے. انتظامی امور میں مجھے اطاعت مجھ پر واجب ہے جیسا فرمایا. یہ فرمائی مفتی صاحب کہ ایک جو صاحب امر ہے، جو امیر ہے، جو حکمران ہے، اس کا خود پر دین نافذ کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس کے لیے تو بالکل ویسا ہی ضروری ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال جو شجاع بھائی نے جو مثال دی تھی وہ بہت اچھی مثال دی شجاع بھائی نے. وہی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں
یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مقتدی کا نماز سیکھنا اور امام کا قرات کا سیکھنا اور امام کا مسائل کا جاننا کتنا ضروری ہے. علماء نے جہاں خلافت کی شرائط لکھی ہوئی ہیں وہاں انہوں نے باقاعدہ دین کی اور دینی علوم کی اور فقہ کی شرائط لکھی ہیں. یہ دین کا تقاضا، یہ دین کا تقاضا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگی خدا نخواستہ کہ تم قضات کے درجے پہ بیٹھے ہوئے ہو نا، تم نے فیصلے کرنے ہیں بیٹھ کے، اور اسی وجہ سے اس کی یہ وعید ہے کہ اگر کسی کو بنا دیا جائے تو فقط ذبح بغیر سکین، یہ ایسا ہے جیسے بغیر چھری کے کسی کو ذبح کر دیا جائے. اسی لیے یہ خوف کا مقام ہے نا، یہ حاصل کرنے کا مقام نہیں ہے. یہ تو کسی نے تم کو طے کر کے طے کر دیا، تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اللہ، تم اگر ایک حکم نافذ کرو گے، عدل کا حکم نافذ کرو گے، کسی عابد کی 40 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگا. یہ کوئی عبادت 40 سال بیٹھ کے مسجد میں عبادت کرے گا اور تم اپنے اس جگہ پر عدل نافذ کر دو گے، وہ اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی ٹھنڈک جو تمہیں اس پہ عطا فرمائیں گے، اس عابد کو اس عبادت پہ نہیں مل رہا ہوگا جو تمہیں یہاں پر مل رہا ہوگا. تو سب سے پہلے تو اپنی 6 فٹ کے جسم پہ دین کو لے کر آنا ہوگا، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں، کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ اس نے اپنا گفتار اور کردار پیش کرنا ہے. اپنا گفتار اور کردار پیش کرے گا تو کوئی اس کی اطاعت کرے گا، اور اگر کوئی کردار کا غازی نہیں ہوگا، گفتار کا غازی نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی اطاعت تو مشکل ہو جائے گی نا، اس سے تو انتشار ہوگا، اس کی اطاعت مشکل ہو جائے گی، مشکل بھی ہو جائے گی، دین کا تقاضا دین کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دین کا تقاضا دین کی روح اور دین کا مطالبہ، وہ تو مفتی صاحب آپ نے بیان فرما دیا. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں زمینی حقائق پر. آپ دونوں حضرات نے اتفاق کیا اس بات سے کہ یہ ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خود پر لاگو نہیں کرے گا اور دین خود پر نافذ نہیں کرے گا تو اس کی اطاعت پھر وہ تو انتشار کی شکل اختیار کر سکتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں. زمینی حقائق، کہ زمینی حقائق تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ زمینی حقائق وہاں پر بھی ہیں، اور ہم عمومی طور پہ قحط الرجال کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی کے ذہن میں ہی نہیں ہے. آج میں تو میرا تعلق جو ہے وہ کیونکہ شعبہ تعلیم سے ہے، شعبہ کا تعلق بھی شعبہ تعلیم سے ہے، یہ تو ہمارے کسی ادارے کی لرننگ آؤٹ کم میں ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کے ذہن میں کہ یہ سبمیشن اور اطاعت بھی کسی میں پیدا کرنی ہے. تو انسان بنانا تو کسی کے، یعنی کسی کی لرننگ آؤٹ کم ہی نہیں ہے نا، کسی کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. یعنی انسان بنتا ہے تربیت سے، انسان کو ڈگریوں سے تو نہیں بنتے. پھر جو وہاں پہنچے ہیں ان کے ذہن میں بھی نفاذ عدل نہیں ہے، ان کے ذہن میں بھی اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آخرت سامنے ہو. تو اصل تو کیا ان کی اطاعت بھی ضروری ہے؟ حسن انتظام میں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور حسن انتظام کے معاملات میں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ یہ کہ آپ کے پاس ایک ایسی جماعت ہو، آپ کے پاس ایسے افراد ہوں، آپ کے پاس. دیکھیں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ نعرہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو اس کی گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، جو اس کی تیاری ہے، وہ ایک وقت مانگتی ہے، وہ تیاری کرنی پڑتی ہے. اس کے بغیر افراد نے، آپ نے دیکھیں دنیا میں جتنے ریولوشنز آئے ہیں، میں پرانے ریولوشنز کی بات نہیں کرتا، آپ لیٹسٹ ریولوشنز بھی اگر دنیا میں اٹھائیں گے، دنیا میں کامیاب ریولوشن صرف وہ ہوتا ہے جو افراد کی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو افراد تیار کر کے آتے ہیں، جنہوں نے افراد بنائے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو ریپلیس کریں گے تو آپ کے پاس فرد ہونا چاہیے. اعتراض کرنا بہت آسان ہے کہ یہ فلاں صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں فلاں صاحب کو ہٹا دیتا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی فرد موجود ہے جو فلاں صاحب کو چلا لیں گے؟ کہہ رہے ہیں نہیں فلاں صاحب کو ہٹا دینا چاہیے، چلے نہ چلے اس سے ہمارا کوئی مطلب. ٹھیک ہے، یعنی اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو اطاعت، جیسے انتظامی امور کی بات آپ نے فرمائی، ایک ڈسپلن درکار ہوتا ہے. اگر صاحب امر یعنی حکمران خود پر دین نافذ نہیں کر رہا تب بھی اس کی اطاعت، کیونکہ ایک نظم کو برقرار رکھنا ہے اور شاعر اسلامی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، تو اس کی اطاعت دین کا تقاضا یہ ہے کہ کی جائے، مباحات کے دائرے میں کی جائے گی. لیکن اگر وہ معصیت پر مصر ہے اور معصیت کو جاری کر رہا ہے تو یقیناً وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن پچھلی گفتگو میں ایک اسی تسلسل میں جو آپ نے معیار کی بات پوچھی یا حکمران کیسے ہونے چاہیے، دیکھیے میں نے نظام خلافت کا ذکر کرنا چاہا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آج ہم پر خلافت کی ذمہ داری کس تعلق سے ہے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان تمام امور میں نیابت کرنا
جن امور کا انجام دینا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. سبحان اللہ. اب یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن انڈیویجول کا نہیں، یہ پوری امت کا کلیکٹیو ایک شعبہ ہے، بلکہ پوری امت کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. پہلے انبیاء، وہ اللہ کے انبیاء بھی ہوتے تھے، خلفاء بھی ہوا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام پر ختم نبوت ہو گئی تو قرآن اب ہم سے کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. جو تم میں سے ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے. اب یہ عرض کر رہا ہوں دوبارہ کہ خلافت کی ذمہ داری کیا ہے؟ نیابت کرنا رسول پاک علیہ السلام کے ان تمام امور میں جن کی ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھی. اب پوری زندگی اس میں آ جائے گی صاحب. تو آج اگر کوئی مسلمانوں کا حکمراں ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کس منصب پر بیٹھا ہے. ہم تو مسجد کے ممبر پر بیٹھنے کو ایک بھاری ذمہ داری سمجھتے کہ کیا کہتے ہیں، ممبر رسول کی ذمہ داری کہتے ہیں نا. جو 100 لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہا ہے، جو 500 لوگوں کے سامنے ٹانگیں کاپتی ہیں خدا کی قسم، تو جو 15 کروڑ پر 20 کروڑ پر آ کر بیٹھا ہے، ذرا اندازہ تو کریں کہ نیابت رسول کے اعتبار سے کتنی بھاری ذمہ داری صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ سوال بڑا سادہ ہو گیا کہ ان کا معیار ہونا کیا چاہیے. اور پھر جو اسلامی حکومت کی قرآن ذمہ داری بیان کرتا ہے، 12 آیت کوٹ کرتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 41. پہلا بات معاملہ کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں گے. اور ہم 12 بات کر چکے ہیں کہ اسلامی روایات اور تعلیمات کے مطابق جمعے کی نماز کون پڑھائے گا؟ وقت کا حاکم، حکمراں، یا اس کا نمائندہ اگر ملک بڑا ہے تو اس کی اجازت سے. اس کی اجازت سے. جمعے کی نماز، عید کی نماز، تو وہ وہاں پہ خطبہ بھی دے گا. وہ خطبہ تب دے گا جب اس کو دین کا بنیادی علم حاصل ہوگا. تو اگر کوئی جمعے کی اور عید کی نماز پڑھانے کا اہل نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل ہو سکتا ہے. یہ تو ہے شرط کے اعتبار سے معاملہ. اب رہا انتظامی ایک معاملہ، بالکل صحیح بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی. مباحات کا معاملہ ہے، جائز امور ہے، ریڈ سگنل پہ آپ نے رکنا ہے اور یہ 3 منٹ کے لیے ریڈ سگنل ہوگا، 2 منٹ. انتظامی مسئلہ ہے. چھٹی ہم پیر کو کریں، اتوار کو کریں، جمعے کو کریں، انتظامی مسئلہ ہے. ان کی پاسداری کرنی ہے، عمل کرنا ہے تاکہ کیوس نہ ہو، انتشار نہ ہو. بالکل. اور حکومت وقت جو ٹیکس عائد کرتی ہے تو وہ پورا ٹیکس دینا ہے. ٹیکس بھی چرانا نہیں ہے، نہیں چرانا ہے. اور یہ دینی تقاضا ہے. دینی تقاضا ہے. اس لیے کہ اگر 100 لوگ پے کر رہے ہیں، بہت بات بحث کی علماء نے، ہم تو خیر طالب علم ہے، کہ 100 لوگ اگر پے کر رہے ہیں اور 10 لوگوں نے ایویشن کرنا شروع کر دی ٹیکس کی، تو وہ 10 کا برڈن کس پہ جائے گا؟ باقی 90 پہ جائے گا. تو گویا میں نے 90 کو اور مصیبت کے اندر ڈالا. یہ تو ہے ٹیکس پیئر کے پوائنٹ آف ویو سے. مگر جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کا کیا ریٹرن دے رہے ہیں؟ وہ اس کو کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ ان کے سوئس بینکس کے اندر اکاؤنٹس بھرے چلے جا رہے ہیں یا وہ عوام؟ یہ ہے ان سے پوچھنے والی بات. یہ ہے ان سے پوچھنے والی بات. اور مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد آتا ہے، جب خلیفہ بنے ہیں، لوگوں سے پوچھا اگر میں صحیح چلوں گا تو تم کیا کرو گے؟ کہا آپ کی اطاعت کریں گے. اور کہا اگر میں ٹیڑھا ہوا تو کسی نے تلوار کی نوک دکھائی کہ یہ ہمارے پاس ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے میرے ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ میں سیدھا چلوں گا تو میرے پیچھے چلیں گے، اور اگر میں ٹیڑھا ہوا تو یہ مجھے سیدھا کریں گے. یہ بھی ہمدردی کا تقاضا ہے. تعاون علی البر والتقوی کا تقاضا ادھر بھی ہے، ولا تعاون علی الاثم والعدوان. اور الدین النصیحہ، دین وفاداری اور خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی وقت کے حکمرانوں کے ساتھ بھی ہو. اچھا کام کرے تحسین کرے، برا کرے تو سمجھانے کی اور اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ایک احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. مفتی صاحب بڑی تفصیلی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی. اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. طالوت نے منع کیا کہ دیکھو یہ نہر ہے، اس میں سے جو اب اللہ سے قریب ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پئیں گے. ہاں چلو بھر پی سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ اکثر نے پیٹ بھر کے پانی پیا، قلیل لوگ تھے جنہوں نے بات کو مانا. اب یہاں پر ایک تو یہ کہ کیا حق پر ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب آغاز ہوتا ہے تو قلیل لوگ ہی ہوتے ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جنہیں اللہ سے ملاقات ذہن میں ہوتا ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے شعراء نے بات کی تھی. مفسرین نے تو 20,000 تک کا مجمع لکھا ہے کہ جو ساتھ تھے 20,000 تک کے افراد تھے، اور 20,000 میں سے اسکرین آؤٹ ہو کر 313 رہ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے قیامت تک یہی.
وہ تعداد ہمیشہ ایک قلیل ہوتی ہے، اور اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بعض دفعہ 40 لوگوں پر دنیا چلا رہے ہوتے ہیں، جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، جو ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ اور صحیح حدیث ہے وہ کہ وہ 40 ابدال ہوتے ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی امور کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی برکت سے مخلوق کو بھی مل رہا ہوتا ہے، ان اعمال کی اپنی برکات ہوتی ہیں. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدأ الدین غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء. دین جب شروع ہوا تھا تو قسم پرسی کے عالم میں شروع ہوا تھا. عمل کرنے والے کو لوگ اجنبی جانتے تھے، اسٹرینجر جانتے تھے. جس طرح آپ اجنبی کو دیکھ کے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، پاس بٹھاتے ہوئے پسند، جب دین پہ چلنے والے تھے ان کو اسی طرح اوپرا اجنبی سمجھا جاتا تھا. سیعود غریبا، ایک وقت پھر ایسا ہی آئے گا جب دین اجنبی ہو جائے گا، دین اپنے ہی دیش میں اجنبی ہوگا، اور چلنے والے کو لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے. اچھا بالکل ایسا ہی ہوگا. ایسا میں آپ کو، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس نحوست کی فضا چلتی ہے تو عمل کرنا مشکل ہو. بالکل ایسے ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہ گرمی کا ماحول ابھی گزرا ہے نا، اس گرمی کے ماحول میں اگر کوئی آدمی سویٹر پہن کے ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائے، جو بیٹھتا ہے وہ بھی کافی مشقت میں ہوتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ معذور ہے، ایسے ہی سمجھتے ہیں نا، معذور ہے. اور ایک آدمی مائنس ٹیمپریچر میں بیٹھا ہوا ہے نیو یارک کے اندر اور وہ ہیٹر کے پاس ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سردی ہے، بلکہ نہ ہو ہیٹر تو آدمی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہیٹنگ بھی نہیں ہے. اور کیا مطلب کہ جب ماحول ہوتا ہے تو چلنا آسان ہو جاتا ہے. ماحول کے علاوہ چلنا اجنبیت، یہی اجنبیت آتی جاتی ہمیشہ رہے گی. آج گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ آج آپ دین پہ چلنے کا ارادہ کریں، آپ معاملات میں صفائی لانے کا ارادہ کریں، زندگی میں اپنی زندگی میں دین لانے کی کوشش کریں، 6 فٹ کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تو آپ کو لوگ اجنبی بنا، آپ کو اسکرین نہیں، یہ اب ہماری مجلس کے گیدرنگ کے آدمی نہیں رہے اصل میں. انیس صاحب جو ہے نا وہ کافی آڈ ہے، مس فٹ ہے، آپ سے اصل میں وہ گفتگو ہوتی نہیں ہے، آؤٹ ڈیٹڈ. آپ جو ہے نا کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، اب آپ فٹ نہیں ہوتے، آپ بہت مس فٹ ہے ہماری گیدرنگ میں. تو اب یہ تانے کیا چیز دیکھیں، یہ ہمیشہ غریب تو ایک لفظ، اس کے سلینگز جو ہوتے ہیں نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، وہ ہر صدی کے ایک ڈفرینٹ سلینگز ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو ملے گا کہ آپ بہت ہی آرتھوڈکس ہیں، آپ جو ہے نا وہ بہت ہی ریجٹ ہیں، آپ تو مس فٹ ہیں. یہ ہمیشہ ہوگا. اور ایک تعداد وہ ہمیشہ قلیل تعداد ہمیشہ رہے گی جو ان تانوں سے گھبرائے گی نہیں. اور اس لیے حضور نے خوشخبری دی ہے کہ طوبی للغرباء، کہ خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بھی دین کو تھامے ہوئے ہوں گے. بلکہ حدیث میں علامات قیامت کی حدیث میں آتا ہے، مجھے آپ کہنے پہ یاد آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے سامنے 2 راستے ہوں گے کہ دین پہ چلو اور تانے برداشت کرو، اور دوسرا ہوگا کہ دین کو چھوڑ کے چلو اور لوگوں کی خوشخبریاں سنو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانے برداشت کرتے رہنا لیکن دین کو نہ چھوڑنا. لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب آخرت سامنے ہوگی، جب ڈیسٹینیشن سامنے ہوگا. مجھے یہ پتا ہوگا کہ کل میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ ہونے والا ہے، 1 to 1 اللہ کے سامنے میرا معاملہ ہوگا، اور یہ دنیا بہرحال گزر جائے گی. بہرحال میں نے جا کے زندگی قبر ہی کے پیٹ میں گزارنی ہے. یہاں تو دیکھیں انیس صاحب، یہ ملاقات ربکم جو ہے نا، عقیدہ آخرت جو ہے، اس عقیدہ آخرت کو اگر آپ نکال دیں گے نا تو اسلام کا کوئی نظام بھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. نہ انفرادی، نہ اجتماعی، نہ سیاسی، نہ اخلاقی، کوئی نظام کھڑنا، نہ معاشیات کا، کہ یہ ہو کہ کل میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، میرا 1 to 1 اللہ کے سامنے معاملہ آنے والا ہے. اگر یہ سامنے ہوگا تو پھر تو آدمی کو سہے گا. کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں، اس دنیا میں یاد رکھیے گا، یہاں پر آپ کے پاس سٹیزن شپ نہیں ہے. یہاں سٹیزن شپ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ میچر میں فیصلہ کریں گے. یہاں کی تو آپ کے پاس PR بھی نہیں ہے، PR بھی قبرستان کی ہے. یہاں پہ آپ جو بھی آئے وہ ٹیمپریری ورک پرمٹ ویزا پہ ہیں. کب پورا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وہ میرے ہاتھ میں ہے. تم اس پر کام کر کے آؤ گے، اس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برزخ میں پالیں گے، تمہیں قبر میں پالیں گے، تمہیں محشر میں پالیں گے، اور آگے تمہیں ملے گا. یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، جنت نہیں ہے. یہ قید خانہ. تو یہاں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پابندیوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکاؤ گے تو اللہ دلوں کا اطمینان دیں گے، عفت دیں گے، عافیت دیں گے. تانوں سے مت گھبرانا
قلت ہمیشہ قلیل ہی رہو گے، اس سے مت گھبرانا کہ ہماری کثرت نہیں ہے، میجورٹی تو ہمیشہ الگ ہی ہوگی نا، میجورٹی بس اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا، اللہ ہی کی طرف تم سیدھا رکھنا اس تک، اور اسی وجہ سے ایویلیویشن کثرت پہ نہیں ہوگی، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ یاد رکھیے گا، یہ دین کا مزاج کثرت نہیں ہے، دین کا مزاج میجورٹی نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، دین کا مزاج تو یہ ہے کہ کوالٹی پہ کون پورا اتر رہا ہے، وہ 13 ہیں، وہ 300 ہیں، یہ جو مزاج ہے نا، یہ جو آپ یہ جمہوریت آپ اس کو جب فٹ کرنا چاہتے ہیں نا دین میں، دیکھیں یہ انتہائی پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ مقدار نہیں معیار، جب معیار غالب آ جاتا ہے تو پھر قلت کثرت پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، جیسا کہ یہ آیت فرما رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں، یہ بات فرما دیجیے آپ۔ اچھا، ایک بات یہ، پانی اکثر نے پی لیا، پانی تو زندگی کے تسلسل کا ذریعہ ہے، لیکن جب امیر کی نافرمانی میں پیا تو بزدلی پیدا ہو گئی، امیر کی نافرمانی کا ایک نتیجہ۔ دوسری بات ہے کہ باذن اللہ پہ بڑا زور ہے، اور بات بالکل صحیح، بدر میں بھی دیکھ لیجئے کہاں 313 تقریباً 79 کہاں 1000 کا لشکر، اور یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے وہ کفار اور مشرکین ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہاں بھی 313 ہے، مگر باذن اللہ پہ زور ہے۔ تو مؤمنانہ طرز عمل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، مگر نگاہ اسباب نہیں مگر مسبب الاسباب پر ہو۔ آج ہماری تعداد بہت زیادہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، لیکن کمی ہے ایمان کی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ ہاں انیس صاحب ایک بات میں عرض کر دوں، اس دور میں اللہ نے افغانستان میں کچھ ہمیں دکھایا ہے، وہاں کے نہتے مجاہدین نے، طالبان افغانستان کی میں بات کروں گا کہ بہرحال تیسری سپر پاور اب ختم ہونے کو ہے کسی درجے میں، وہیں رشیا ختم ہوا، وہیں اس سے پہلے برطانیہ ختم ہوا تھا، اور اب اگلے آج کے سپر پاور کو وہاں پر مذاکرات کی بھیک مانگنی پڑی ہے۔ اللہ ہر دور میں کچھ دکھاتا ضرور ہے، ہم آنکھیں ہی بند کر لیں یا اندھے ہو کر بیٹھ جائیں تو بات الگ ہے، اللہ کہیں نہ کہیں کھڑا کرتا ہے، جیسے اگلی آیت اگلے پروگرام کے اندر آئے گی، اللہ اگر کچھ کے ذریعے کچھ کو نہ ہٹاتا تو پھر زمین میں فساد ہی فساد ہوتا۔ تو باذن اللہ پر بڑا زور، اور آخری بات، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور البقرہ میں ہم پڑھ چکے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنا رخ سیدھا رکھنا ہے اللہ کی طرف، جیسا کہ آپ دونوں حضرات نے ہمیں تعلیم کیا، اور یہاں وہی صبر والی بات ہے، فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ کے کام اللہ کو کرنے دیں، اپنے کام اللہ پہ نہ چھوڑیں، اللہ کے کام خود نہ پکڑ لیں۔ ایک بات امت کو یہ بھی سیکھنی چاہیے، بس مجھے اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا رکھنا ہے، وہی آیت بار بار سامنے آتی ہے شیخ صاحب کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا رخ سیدھا ہو گیا، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، میں ناکام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کو ہو جاؤں گا، پوری کائنات میری ہو جائے گی، ان اسباب میں اللہ تاثیر میرے حق میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کیونکہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب اور مفتی صاحب بڑا ممنون، یہاں پروگرام ہم ختم کر رہے ہیں، وقت محدود، حالانکہ بہت سی باتیں ابھی اور آ سکتی تھی اس پروگرام میں۔ خواتین حضرات، آیت نمبر 249 پر گفتگو یہاں مکمل ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے جس سے متصل آیت یعنی 250، اور ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر دعا بھی سکھائی جا رہی ہے، ثابت قدمی کیا ہوتی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کل اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچوں پر تیر اندازوں کے دستے کی کمان کس صحابی کے ہاتھ میں دی؟ درست جواب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کوئز کے حوالے سے۔ روزانہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، قرآن اندازی ہوتی ہے پروگرام کے اختتام میں، اور کسی صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم دینی کتب پر مشتمل تحفہ پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ نے سب سے زیادہ لمبی عمر پائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ نے سب سے زیادہ لمبی عمر پائی؟ تین آپشنز، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے 00922 343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv،
ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ میں آج کی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن دازی جو روزانہ ہم کرتے ہیں، تو مفتی نجیب صاحب پرچی نکالیں گے آج کے ونر کی، اور شجاع الدین شیخ صاحب اعلان کریں گے آج کے ونر کا کہ صحیح جواب بتانے والوں کے مابین ہم روزانہ قرآن دازی کرتے ہیں اور دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کرتے ہیں۔ کون ہے آج کے ونر شیخ صاحب؟ جی، نفیسہ بیگم ٹنڈو الایار سے۔ نفیسہ بیگم ٹنڈو الایار سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ اور محترم خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام روزانہ ہوتا ہے آج کی بات پر، اور قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آج کا قول: جو شخص اپنے دائرہ حکومت میں ظلم کو جائز سمجھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دائرہ حکومت میں ظلم کو جائز سمجھتا ہے وہ بری طرح ہلاک ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی کل ہم آیت نمبر 250 پہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔